ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت جنگل میں جنگل کا بادشاہ شیر رہتا تھا۔ وہ سب جانوروں کا خیال رکھتا تھا اور اپنے جنگل کی بہت حفاظت کرتا تھا۔ وہ اپنے گھر میں بہت آرام سے رہتا تھا کیونکہ وہ جنگل کا بادشاہ تھا، اس لیے وہ پورے جنگل کے جانوروں کا خیال رکھتا تھا اور وہ ہر قسم کے دشمن سے اپنے جنگل کو بچا کے رکھتا تھا۔ ایک دفعہ، ارے آج تو میرے ہاتھ لگے ہو، بڑے تم بادشاہ ہو جنگل کے، آج تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری بادشاہی کا کیا بنے گا۔ ارے ٹھہرو، میں تمہیں ایسے سبق سکھاؤں۔ لیکن کیونکہ وہ جنگل کا بادشاہ تھا، اسی لیے لڑتے لڑتے شیر نے اس کو مات دے دی اور اسے مار بھگایا۔ ارے میں تو مر گیا، ارے میں اب اس جنگل میں کبھی نہیں آؤں گا، مجھے معاف کر دو۔ اسی طرح شیر اپنے جنگل کو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رکھتا تھا۔ دن گزرتے گئے اور اب شیر بوڑھا ہو چکا تھا۔ ارے مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے جنگل کے لیے کوئی اور بادشاہ ڈھونڈنا پڑے گا کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ پیارے دوستوں، میں تم لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا تھا۔ دراصل میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرے جسم بالکل کمزور ہو گیا ہے۔ میں اس جنگل کے لیے نیا بادشاہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ اب میں اس جنگل کی حفاظت کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اس جنگل کو نئے بادشاہ کی ضرورت ہے جو اس کی مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے حفاظت کر سکے گا۔ میں یہ اچھے سے جانتا ہوں کہ میرے علاوہ جنگل میں اور کوئی شیر ہے نہیں، تو میں تم سب جانوروں میں سے کس کو بادشاہ بنانا پسند کروں۔ یہ سن کر سب جانور پریشان ہو گئے۔ ارے نہیں نہیں، آپ تو ہاں بھلا آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہم آپ کے سوا کسی کو اپنا بادشاہ نہیں بنائیں گے۔ شیر بہت پریشان ہو گیا تھا کیونکہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن شیر جنگل میں ٹہل رہا تھا تو اس نے اچانک سے کسی کی آواز سنی۔ شاید کسی کو وہاں پر مدد کی ضرورت تھی۔ ارے کوئی میری مدد کر دے، میں راستہ بھول گیا ہوں۔ میں یہاں قریب سے ہی آیا ہوں لیکن مجھے یہاں سے راستہ بھول گیا ہے۔ آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ کیا میں یہاں ایک دن کے لیے ٹھہر سکتا ہوں؟ نہیں، تم یہاں رہ سکتے ہو، یہاں تم اپنا ہی جنگل سمجھو، یہ میرا گھر ہے، یہاں تم آرام سے رہ سکتے ہو، تمہیں یہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تم میرے مہمان ہو اور ہمیں مہمان نوازی کرنی بہت اچھے طریقے سے آتی ہے۔ چلو، باہر بہت ٹھنڈ ہے، اسی لیے تم یہاں محفوظ رہو گے۔ اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو تم مجھے آواز دے سکتے ہو۔ بہت شکریہ آپ کا، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ آپ نے میری بہت خدمت کی اور میں یہاں رہ کر بہت خوش ہوا۔ میں کبھی نہیں بھولوں گا، آپ کا احسان ہے مجھ پر۔ اسی طرح بہت سے دن بیت گئے اور ایک دن ایسا ہوا کہ کسی دوسرے جنگل کے جانوروں نے اس جنگل پر حملہ کر دیا۔ شیر نے کافی کوشش کی کہ وہ ڈٹ کر مقابلہ کر سکے اور اس کے ساتھ دوسرے جانوروں نے بھی اس کا ساتھ دیا اور باہر سے آنے والے جانوروں کے ساتھ لڑتے رہے، لیکن آخر شیر اور اس کے ساتھ دوسرے جانور تھک ہار کر زخمی ہو کر گر پڑے۔ اب ہم اس جنگل پر راج کریں گے، ہمیں اس خوبصورت جنگل پر حکومت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اتنے میں وہ چیتا وہاں آیا اور ان جانوروں سے لڑنے لگا جس کی کبھی اس شیر نے مدد کی تھی۔ ایسے ہی دیکھتے اس نے سب جانوروں کو وہاں سے مار بھگایا۔ تم واقعی میں بہت بہادر ہو، میں جس چیز کی تلاش کر رہا تھا وہ تم میں موجود ہے۔ میں تمہیں اس جنگل کا بادشاہ بنانا چاہتا ہوں اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ اسی طرح شیر اور دوسرے جانور بھی اپنے نئے بادشاہ سے بہت ہی خوش تھے۔ جنگل کے سبھی لوگ خوشیاں منانے لگے اور اس طرح سب جانور ہنسی خوشی رہنے لگے۔